نشہ چھوڑ دیا یا کسی طرح سے علاج کو آگے بڑھایا لیکن پھر بھی علاج سے دوری رہی یا چڑ رہی یا غصہ رہا یا مخاصمت رہی یا ریزنمنٹس رہیں یا علاج میں خامیاں تلاش کرنا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹریپ ہے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ٹائم گزارتے ہیں. یہ ان لوگوں کو بھی یہ مشکل پیش آ سکتی ہے جو علاج میں کمی کمزوری تلاش کرنا یا علاج گاہ میں کمی کمزوری تلاش کرنا. پتہ نہیں آپ نے مجھے اس موضوع پر پہلے کبھی بات کرتے دیکھا ہے یا نہیں، لیکن جیسے گفتگو ہو تو میں پوچھ لیتا ہوں نا کہ ولنگ ویز میں یا صداقت کلینک میں آنے سے پہلے آپ نے کبھی علاج کروایا؟ تو کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم پہلے بھی انڈور علاج سے گزرے ہیں. تو پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پھر آپ کا علاج کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ سینٹر اچھا نہیں تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا ولنگ ویز کے انڈور سے جانے کے بعد ولنگ ویز کے بارے میں بھی یہی بات کریں گے؟ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ولنگ ویز صداقت کلینک ٹاپ کلاس ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں اور اتنا ڈسٹنس ہے کوالٹی کا ولنگ ویز اور دوسری علاج گاہوں میں کہ اگر یہ نمبر 1 ہے نا تو نمبر 99 تک اور کوئی نہیں ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نمبر 1 ہے اور کوئی کلوز نمبر 2 ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے، بہت فرق ہے. پر میں ایسا کیوں انہیں کہتا ہوں کہ وہ گوسپ نہ کریں؟ کیونکہ یہ جو ضد کرنا، گوسپ کرنا، چغلیاں کرنا، مخاصمت رکھنا، ریزنٹفل رہنا، یہ باقاعدہ نشے کی بیماری کی باقیات ہیں. یعنی نشے کی بیماری اور دوسری کرونک النیسز جب اپنی ان کی شدت کم ہو جاتی ہے نا اور جدوجہد کرتے ہیں ڈاکٹرز اور مریض اور کوشش کرتے ہیں، ہلہ مارتے ہیں، تو بیماری کی شدت کم ہو جاتی ہے. یہ نشے کی بیماری کی باقیات میں سے ہے. علاج یا علاج کے فیصلے کے ساتھ دلی طور پر یا کیا کہا جائے کہ چھپ کر یا خاموشی سے دل میں رکھنا گلہ شکوہ، اس کی بہت سی شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ علاج کے بارے میں سوچنا کہ اس سے بہتر علاج کیوں نہیں ہے. اچھا، میری نظر میں جس علاج سے آپ گزر رہے ہیں وہ بہترین ہے. جیسے میں ویسے تو ہر علاج کو نشہ کرنے کے یا سسکتے رہنے یا موت کے خطرے میں رہنے یا گھروں کے سکون برباد ہونے سے کسی بھی علاج کو بہتر سمجھتا ہوں. لیکن علاجوں میں پھر جس علاج میں آپ ہیں یہ تو ٹاپر ہے نا، اس کی کوالٹی تو بہت شاندار ہے. پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک خاموش گلہ شکوہ رکھنا، اس کے بارے میں آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ اگر آپ دل ہی دل میں اپنے علاج یا اپنی علاج گاہ سے شکوہ رکھتے ہیں نا، یا وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اے کوئی اڈا کامدہ بندہ نہیں ہے، تو دراصل یہ نشے کی بیماری کی ایک دم ہے جو ابھی بھی چپکی ہوئی ہے. ہاتھی تو گزر گیا ہے پر دم ابھی بھی باقی ہے. لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ یا ٹریٹمنٹ پروگرام یا ٹریٹمنٹ سینٹر اس سے دلی دل میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں یا مخاصمت رکھتے ہیں یا چڑ محسوس کرتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز، تو یہ دراصل آپ کی نشے کی بیماری ہی ہے جو روپ بدل کے ابھی بھی آپ کے پیچھے ہی ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now.
You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. यार ये इस हॉल में बात करना आसान है, एसी चलता पे है, रोशनी है, लड़ाई कोई नहीं, हंसी चल रही है, कभी मैं आपको लतीफ़ा सुना रहा हूँ, कभी आप मुझसे बात कर रहे हैं। इस मौके पर बात करना निस्बतन आसान है। वो जब घर का माहौल में किलकिल होती है ना, तो ये वो माहौल होता है जिसमें बात ना करने की मोटिवेशन पैदा होती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है ना। इसी तरह घरों में भी जब कोई हमारा फैमिली मेम्बर बात नहीं मानता तो हमारे अंदर उसके साथ बात करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, खामोश रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि एडिक्शन में तो ख़ास तौर भाई ऐसा है कि फैमिली मेम्बर्स के अंदर या जो लोग भी एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स को मदद करना चाहते हैं, उनके अंदर लर्नड हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। वो ये सीख लेते हैं कि कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं, अगर कहा तो इन्होंने तो बात ही नहीं माननी। अब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लर्न करते हैं, क्योंकि पहले उनकी बात नहीं मानी गई होती, तो वो ये सीख लेते हैं कि नहीं मैं क्या कहूँ, मेरी तो बात ही नहीं मानता ये जेंटलमैन। तो ये जो लर्न हेल्पलेसनेस का इशू होता है ना, इससे भी वो फिर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, पर वो जो बीमार रवैये होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। उल्टा फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसी चीज़ें भी एट द सेम टाइम कर रहे, एक तो वो कुछ काम जो करने वाले हैं वो नहीं कर रहे होते, अच्छा फिर वो कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो नहीं करने वाले होते, जिससे कहते हैं गुडविल कंसीडिंग। गुडविल तो समझते हैं ना, कंसीडिंग भी समझते हैं आप। कंसीड करना क्या होता है? एनीवन, कंसीड करना, टू गिव इन, टू बैक ऑफ, कंसीड करना। और गुडविल क्या होता है? अच्छी अच्छी बातें या एक्सटेंडिंग अ वार्म जेस्चर टुवर्ड समवन, या कोई तोहफे तहफ़, दीज आर ऑल गुड एंड गुडविल थिंग्स ना। अगर आप बहुत खपाते हो घर में, एज्यूमिंग, और आपके अब्बा जी ये सोच के आपको कोई नई रेंज रोवर या पोर्श या कोई इस तरह की एग्जॉटिक गाड़ी ले दें कि ऐसा करने के बाद घर में ख़राबियाँ कम हो जाएंगी, और उन्हें जो वक्त बे वक्त आपकी अम्मी यानी उनकी बेगम साहबा की कॉल आती है कि अब्दुल्ला ने ये कर दिया, अब्दुल्ला ने वो कर दिया, तो वो नहीं होगा। क्योंकि जाहिर है जब उन्हें कॉल आएगी तो वो कोई काम काज कर रहे होंगे, तो वो बदमज़ा हो जाएंगे, और बदमज़ा होके काम करने की ना हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। हम सब ज़िंदगी गुजारना ऐसे चाहते हैं, हंसी खुशी। हमने तो बचपन में जो कहानियाँ भी पढ़ी हैं ना, उसमें भी लिखा होता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी हमारी लाइफ ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं है। ज़िंदगी हंसी खुशी बसर नहीं होती, कभी हंसी खुशी होती है, कभी नहीं होती। रियल लाइफ में हंसी खुशी भी होती है, चैलेंजेस भी होते हैं। अब ये जो मैंने इतनी सारी सपोजिशंस की हैं, आपकी एक नई रेंज रोवर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आ गया है। अब क्या होगा? अब यहाँ से आगे कहानी क्या मोड़ लेगी? इस गुडविल कंसीडिंग के बाद चीज़ें पहले से ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को गुडविल कंसीडिंग से बचाएं। ज़रूर गाड़ी लें, अगर फॉर द राइट रीज़न आप गाड़ी लेते हैं और गाड़ी को रिस्पॉन्सिबली चलाते हैं, तो आपकी ड्राइविंग पर तो कोई एतराज़ नहीं है ना मुझे। लेकिन अगर ये सोच के आपके सामने खामोश रहा जाए कि आपसे बात की तो अब खफा हो जाएंगे या और भी तंग करेंगे, क्योंकि कभी नौजवान या बच्चे ऐसे भी तो करते हैं ना कि उन्हें बताया समझाया जाए कि आप आपस में ना लड़ें, ये आपने ज़्यादती की है यार, आप ये सख्त बोले हैं बहन भाई से या अपने कज़न से, तो आइंदा ऐसे प्लीज़ आप ना करें। तो वो जाके पता क्या कहते हैं, ओए तुमने मेरी शिकायत लगाई थी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं अभी तुम्हें देखता हूँ। तो फिर उन्हें दोबारा बताना पड़ता है कि यार मैंने तो इस आस में आपसे बात की थी और आपने मुझे कहा भी था कि मैं आइंदा ये लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, आपने फिर कर दिया तो ना करें। तो 2 3 4 मरतबा कहने से वो मान जाते हैं कि गुडविल कंसीडिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें ये सोच के कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं या फ़ायदे दिए जाते हैं कि इससे मसले कुछ कम होंगे। इससे नुकसान और बढ़ता है, क्योंकि किसी को लगता है कि अच्छा अगर मैं ठीक हूँ
تو پھر تو مجھے بدلنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو تو بولنے کی عادت ہے, یہ تو بولتے رہتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ. اس سے مسئلے بڑھ جاتے ہیں, اور جب مسئلے بڑھتے ہیں تو جو مینیج کرنے والے لوگ ہیں جیسے پیرنٹس ہیں, ان کی ہمت بھی کم ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسئلے بڑھتے ہیں تو ہمت پہلے جیسی رہتی ہے یا پہلے سے بڑھ جاتی. ہم انسانوں کو نا سکسیس آگے بڑھاتی ہے اور فیلئر ہمیں پیچھے دھکیلتا ہے. یہ ایموشنل ہینڈلنگ ہی ہے. اور اگر کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے نا کہ آپ کی کرونک النس, آپ کی ایڈکشن, آپ کا موڈ ڈس آرڈر آپ کے گھر والوں کو کتنا ایموشنل ٹرموائل دیتا ہے, اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکیں تو آپ اپنے نشے کے رویوں کو بدلنے کی آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہو جائے گی. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم غصہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, یا یہ جو ہم اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. آپ نے ضرور ایک ٹرم سنی ہوگی جسے کہتے ہیں ہولسٹک پکچر. ہولسٹک پکچر, ہول یعنی بہت سارے کمپوننٹس ہیں جن سے مل کے ریکوری بنتی ہے, کیونکہ بہت سارے کمپوننٹس تھے جن سے مل کے بیماری بن رہی تھی. کچھ بیماریوں میں فائنینشیل مس مینجمنٹ از ون آف دا پرابلم, اور کچھ بیماریوں میں تو فائنینشیل امبیزلمنٹ از ون آف دا پرابلم. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک بیماری تو ایسی ہے جس میں شاپ لفٹنگ ہوتی ہے, کلیپٹومینیا. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہیرڈز یا اس طرح کی جگہوں پر سے شاپ لفٹ کر لیتے ہیں. آئی مین ہیرڈز میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جا کے شاپنگ کرتا نا جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ افورڈ تو کر سکتا ہے تبھی جاتا ہے. لیکن انا کا مسئلہ نہ بنائیں, ضد کا مسئلہ نہ بنائیں, کیونکہ جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی, انا اور ضد کا مسئلہ بھی نشے کی بیماری کا روپ بدل کر آنا ہے. یار علاج کے لیے پسندیدگی ہونا ضروری نہیں. اگر مجھے کوئی انفیکشن ہو اور مجھے انٹرامسکولر یا انٹراوینس کوئی اینٹی بائیوٹکس دی جائیں تو اس میں پسندیدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے مجھے تکلیف ہوگی, پر میں نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ریزلٹس, کہ جو میری مزری ہے انفیکشن سے جو پیدا ہوئی ہے وہ کم ہو رہی ہے کہ نہیں, میں صحت یاب ہو رہا ہوں یعنی میں زندگی میں واپس آ رہا ہوں یا نہیں. اس کو نظر میں رکھنا چاہیے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے, فائنینشیل مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ کو ہم کسی کی فیلئر نہیں سمجھتے, یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے, اس میں سے باہر گرو کر کے نکلا جا سکتا ہے. یہ فیلئر نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مجھے فائنینشیل مس مینجمنٹ کا سامنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ندیم نور ایک فیلئر ہے. نہیں, یہ ایک چیلنج ہے جو مجھے درپیش ہے, اور اگر میں کسی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اپروچ پر یا کسی گائیڈنس کے مطابق چلوں گا تو میں اس میں سے نکل آؤں گا. لیکن میری شیم مجھے مجبور کر سکتی ہے کہ میں سمجھوں کہ یہ جو صاحب یا صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ندیم صاحب آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, تو یہ مجھے ایز اے پرسن میری سیلف کو یا میری آئیڈینٹی کو میں ایسے دیکھوں کہ یہ شاید اس پہ کوئی انگلی اٹھا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. دا انیبلٹی ٹو ہینڈل فائنینسز in a way that brings beneficial results. کچھ چیزیں ویری کریں گی, accepted principles ہیں جو سب پر اپلائی ہوں گے. جیسے جو میرے فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کے نتیجے میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے. کیا میری آرگنائزیشن مجھ سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ندیم صاحب آپ اپنے فائنینسز سے الٹے کام نہیں کر سکتے, آپ نہ کیا کریں. کہ ندیم صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو پیسے دے کے پھینٹی شنٹی لگوانی ہے تو آپ کو پیسے اس لیے نہیں دی جاتے, آپ کو تنخواہ یا پرکس اینڈ پریویلیجز یا ریوارڈز فائنینشیل اس لیے نہیں دیے جاتے.
اب آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ندیم صاحب نہیں یہ نہیں, آپ کی تنخواہ ہے, جو چاہیں آپ کریں. نہیں, جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ سے میری زندگی میں ہے, میں مانوں یا نہ مانوں, چلیں وہ ایک ہے معاملہ, پر جو افیکٹ ہوگا میرے ایکشن سے وہ سٹیک ہولڈر ہے. جو افیکٹ ہوگا میرے ایکشن سے یا میری چوائس سے وہ سٹیک ہولڈر ہے. گیملنگ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے یا کافی نقصان ہو گئے ہیں میرے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی سٹیپ ایسا ہے جو میں کروں گا نا تو اگلے پچھلے نقصان یا تو چھپ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے یا میں پہلے سے بھی بہتر ہو جاؤں گا. یہ گیملنگ مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ نقصان آپ کا ہو یا میرا ہو یا ہم میں سے کسی کا بھی ہو, جو ہمارا نقصان ہوتا ہے یا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, کہ کسی بھی کام کو گیملنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. گیملنگ مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس روزانہ نہیں پڑھتے تو پھر وہ کیسے جوا کھیلتے ہیں, اینڈ پہ پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے جب تک پڑھائی آسان ہوتی ہے تو ایسا چل جاتا ہے, لو سٹیک ہوتا ہے جب تک کوئی کام تو بندہ بینڈ اوور بیکورڈز ہو کے کر ہی لیتا ہے. لیکن جوں پڑھائی کا کام بڑھنے لگتا ہے یا مزید سیریس ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سٹریس بھی بڑھ جاتا ہے, انگزائٹی بھی بڑھ جاتی ہے, اور پھر وہ اس طرح گیمبل کرنے سے ہوتی ہے. اچھا, ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا, ہماری پرائرٹی کا ایشو ہوتا ہے. پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, اور جو کام پرائرٹی لسٹ میں ذرا تھوڑا سا دوسرے تیسرے نمبر پر ہوتا ہے پھر اس کی باری کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. ٹائم تو میرے پاس, آپ کے پاس, ہم سب کے پاس دن اور رات میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, نہ آپ کے پاس کم زیادہ, ایسے سب کے پاس ایک جیسا ہے. لیکن میں آپ کو گیملنگ مائنڈ سیٹ سمجھا رہا تھا. نشے کی بیماری کی مصیبتوں میں بھی کئی مرتبہ گیملنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ کچھ ایسا کروں گا جو پچھلی دفعہ سے مختلف ہوگا اور پچھلے جتنے نقصان ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. جیسے بہت سے لوگ ٹریٹمنٹ میں جانے سے پہلے, یعنی جب جوں بیمار ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا وہ لحاظ اور بریکیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ پہلے چھپ کے نشہ کرتے ہیں, پھر وہ کھل کے نشہ کرتے ہیں, اور اگر انہیں نشہ کرنے سے روکا جائے تو وہ لڑتے جھگڑتے ہیں. لیکن جب وہ علاج میں آتے ہیں تو وہ ابھی نشہ چھوڑنے کا اتنا دل نہیں ہوتا, کبھی دل چاہتا ہے کہ چھوڑ دوں, کبھی دل چاہتا ہے کہ جاری رکھوں, ایک مکس پکچر بھی ہوتی ہے. پر پھر وہ لڑنا جھگڑنا کم کر دیتے ہیں. کیوں بھلا؟ انہیں لگتا ہے کہ اگر میں لڑوں نا انہیں لگتا ہے کہ اگر میں لڑنا چھوڑ دوں نا اور پلیزنٹ ہو جاؤں تو پلیزنٹ ہو کے کچھ دیر میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں. پر ایشو یہ ہے کہ نشے کی بیماری کی ریکوری میں مرضی کی بجائے کسی پروگرام کو سے سبسکرائب کریں. سبسکرپشن ماڈل پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ سبسکرپشن ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ریٹیل میں سبسکرپشن ماڈل ابھی پاکستان میں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج 3-4 پروڈکٹس ہی ہیں جو سبسکرپشن ماڈل پہ چلتی ہیں. امیزون سے کبھی کچھ خریدا؟ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے سبسکرائب اینڈ سیو, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو ہم آپ کی پرائس کو 5% 10% اور کم کر دیں گے, آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹوتھ پیسٹ یا ماؤتھ واش آپ خریدتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم ہر 30 یا 40 ڈیز کے بعد آپ کو کہے بغیر بھیج دیں گے. تو اگر آپ اسے کرتے ہیں تو وی ول گیو یو این ایکسٹرا 5% 10% آف. اسے بولتے ہیں سبسکرپشن ماڈل. یعنی وہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے, ایک کمپیوٹر میں پروگرام یا ایک الگوریدم ہمارے کہے بغیر چلنے لگتا ہے کہ ہم منتھلی یہ کام ریپیٹیشن سے ہونا ہی ہے. It would help if you subscribe to a model, the model of recovery, the model of rehabilitation. اور وہ کیا ہے کہ certain rehabilitation techniques یا principles کو اپنی زندگی میں اپلائی کر دیں. کرتے کرتے آپ کو عادت ہو جائے گی. جیسے ایک پرنسپل یا بیہیویئر ہے, رات کو جلدی سو جایا کریں, لیکن ویسے جو آئیڈیل ٹائم ہے وہی ہے جس پہ چھوٹے بچے سوتے ہیں. اسی وجہ سے تو ان کا موڈ بھی ٹھیک رہتا ہے, ہماری طرح نہ کوئی انگزائٹیاں ہوتی ہیں, بیمار بھی نہیں ہوتے, امیون سسٹم بھی اسٹرانگ رہتا ہے, خوش باش ہنستے کھیلتے. تو لائف سٹائل چینج بھی تو ریکوری کا حصہ ہے نا. کہ آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے, ویسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, پر آپ کے پاس تو بالکل نہیں ہے کہ آپ لیٹ سوئیں یا شاموں راتوں کو اس طرح ایکٹیو الرٹ خوش باش ہوں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. کیونکہ یہ تو موڈ ڈس آرڈر کا ایک بڑا ریکگنائز سمٹم ہے نا کہ سرے شام 7-8 بجے کے بعد بندہ ذرا ایکٹیو الرٹ ہوتا ہے, راتوں کو جاگنے کا جی چاہتا ہے, ٹی وی دیکھنے کا جی چاہتا ہے, سیزن ہی پورا دیکھ ڈالنا ہے ایک گو میں. حالانکہ آپ روزانہ ایک ایپیسوڈ دیکھ لیں, وہ منع تو نہیں ہے. ابھی صرف میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ
یہ پہچانیں کہ ریکوری میں کن چیزوں کی, کن بیہیویئرز کی گنجائش ہے, کن کی نہیں ہے. اپنی ریکوری کی لمٹس یا باؤنڈریز کو پہچان لیں, اپنے دل کو بھی منا لیں, اور اگر کبھی یہ اچھل کے آپ سے کہے نا کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں, تو اسے سمجھائیں کہ نہیں, تمہاری مان کے میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور جب چاہیں تکلیفوں کے بارے میں تو اپنے انٹرونشن ڈیٹا کو ایک نظر دیکھ لیں, اپنی تنہائی میں, اکیلے میں, اپنے کمرے میں. تو وہ آپ اپنی 4 اسٹیپ انوینٹری لکھ لیجئے, اور جو کمی آپ کو لگتی ہے وہاں پر سامنے آ جائے گی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.